بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا لیکچر نمبر 10 ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل سنیے گا کیونکہ ویڈیو کے دوران میں اہم نکات پہ روشنی ڈالتا ہوں، جو آبجیکٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے یا انٹرویو کے حوالے سے چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں، اس کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ یہ چیز اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام تو یہی کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز ملتی رہے۔ آپ ہمارے کنٹیکٹ نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے بھی نوازا کیجئے۔ آپ فیس بک پیج بھی لائک کر سکتے ہیں، ایس کے نام سے ہے، واٹس ایپ گروپ بھی ایس کے نام سے ہے، وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں آپ۔ تو آج لیکچر نمبر 10 جو ہے سیکشن 24 جو ریلیٹڈ ہے اریسٹ سے، اریسٹ یعنی گرفتاری۔ اس کا سیکشن کہتا ہے The chairman NAB shall have the power at any stage of the inquiry or investigation under this ordinance to direct that the accused, if not already arrested, shall be arrested۔ اس میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین نیب کو آرڈیننس حاضہ کے تحت تفتیش کے کسی بھی مرحلہ پر یہ ہدایت کرنے کا اختیار ہوگا کہ اگر ملزم پہلے سے حراست میں نہیں لیا گیا تو اسے حراست میں لیا جائے گا۔ تو یہ آبجیکٹو کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انویسٹیگیشن یا انکوائری کی سٹیج یا کسی بھی سٹیج پر اس آرڈیننس کے تحت کسی کو اریسٹ کرنے کی ڈائریکشن اگر دے سکتا ہے تو کون دے سکتا ہے؟ تو کون دے سکتا ہے جی؟ یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے، تو چیئرمین نیب دے سکتا ہے۔ بی کہتے ہیں if the chairman NAB or an officer of the NAB duly authorized by him decides to refer the case to a court, such reference shall contain the substance of the offense or offences, as the case may be, alleged to have been committed by the accused, and a copy of such reference shall be forwarded to the registrar of the court to which the case has been sent to try the accused, and another copy shall be delivered to the accused۔ بی کہتے ہیں کہ اگر چیئرمین نیب یا اس کی جانب سے باضابطہ طور پر مجاز کردہ نیب کا ایک افسر مقدمہ کو احتساب عدالت کو بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے تو ایسا ریفرنس جرم یا جرائم جیسی بھی صورتحال ہو جن کا ارتکاب ملزم شخص کی جانب سے کیا جانا بیان کیا گیا ہے، اور ایسے ریفرنس کی ایک نقل اس عدالت کے رجسٹرار کو بھیجی جائے گی جس کو ملزم کو سماعت کرنے کے لیے مقدمہ بھیجا گیا ہے، اور ایک دوسری نقل ملزم کے حوالہ بھی کی جائے گی۔ تو یہ بھی آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر چیئرمین نیب یا اس کا آتھورائزڈ کوئی بھی آفیسر ریفر کرنا چاہتا ہے کیس کو، یعنی ریفرنس بناتا ہے، تو وہ ریفرنس کس کو بھیجے گا؟ پہلی بات آبجیکٹو کے حوالے سے پوچھی جا سکتی ہے تو وہ کورٹ کو بھیجے گا۔ دوسری بات جو پوچھی جائے گی وہ یہ کہ اس کی کاپی کس کو بھیجی جائے گی جس میں ریفرنس بھیجا گیا ہے، جس میں اوفینس یا اوفینسز کا تذکرہ ہے۔ تو دو کاپیاں ہیں جی، ایک تو اسی عدالت کے رجسٹرار کو بھیجی جائے گی اور دوسری کاپی جو ہے وہ اکیوز کو بھیجی جائے گی۔ یہ بات بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ سی کہتے ہیں The provision of subsection A shall also apply to cases which have already been referred to the court۔ یعنی ذیلی دفعہ A کی شرائط ان مقدمات پر بھی لاگو ہوں گی جو کہ پہلے ہی عدالت کو بھیجے گئے ہیں۔ ڈی کہتے ہیں جی notwithstanding anything contained in the code where the holder of a public office or any other person accused of an offense
is arrested by NAB under this ordinance, NAB shall, as soon as may be, inform him of the grounds and substance on the basis of which he has been arrested, and produce him before the court within a period of 24 hours of arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court, and such person shall, having regard to the facts and circumstances of the case, be liable to be detained in the custody of NAB for the purposes of inquiry and investigation for a period not exceeding 90 days, and the court may remand an accused person to custody not exceeding 15 days at a time, and for subsequent remand the court shall record reasons in writing, copy of which shall be sent to the high court. تو اس میں کہا گیا ہے کہ مجموعہ میں درج کسی امر کے باوجود جہاں ایک سرکاری عہدہ رکھنے والا یا جرم کا کوئی دیگر ملزم آرڈیننس ہاضہ کے تحت نیب کی جانب سے گرفتار کیا جاتا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے نیب اس کو ان وجوہات اور خلاصہ سمری یعنی جن کی بنیاد پر جن کی بنا پر اسے گرفتار کیا گیا ہے کی اطلاع کرے گا، اور اس گرفتاری کے 24 گھنٹے کے عرصہ کے اندر عدالت کے روبرو پیش کرے گا۔ اس میں وہ عرصہ شامل نہیں ہوگا جو گرفتاری کے مقام سے عدالت لے جانے کے لیے درکار ہوگا۔ یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے کتنے گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہے؟ 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں اس نے پیش کرنا ہے نیب نے، اور یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ایکسکلوڈنگ پیریڈ کون سا ہوگا؟ ایکسکلوڈنگ پیریڈ وہی ہوگا وہ ٹائم جو جہاں پہ اس کو رکھا گیا وہاں سے عدالت تک پہنچنے کا ٹائم ہے وہ ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس میں وہ سب بتا دیا کہ شامل نہیں ہوگا، اور ایسا شخص مقدمہ کے حالات و واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انکوائری اور انویسٹیگیشن کے مقصد کے لیے نیب کی تحلیل میں اتنے عرصے کے لیے روکے جانے کا مستوجب ہوگا جو کہ 90 روز سے زائد کا نہ ہوگا۔ یعنی انکوائری اور انویسٹیگیشن کے لیے نیب کسی بھی شخص کو کتنے عرصے تک رکھ سکتی ہے؟ وہ ہے 90 دن، میکسیمم پیریڈ ہے۔ اور عدالت ملزم شخص کا ایک وقت میں 15 روز سے زائد تحویل میں نہ رکھنے کا ریمانڈ دے سکتی ہے۔ تو عدالت کتنے دن کا ریمانڈ دے گی جی؟ 15 دن کا۔ یہ بھی MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے، 15 دن کا ریمانڈ دے گی، اور بعد کے ریمانڈ کے لیے عدالت تحریری طور پر وہ وجوہات قلم بند کرے گی جس کی نقل ہائی کورٹ کو بھیجی جائے گی۔ تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر ایکسٹینڈ کرنا ہے تو وہ کیا کرے گی جی؟ تحریری طور پر اس کی گراؤنڈز لکھے گی، ریزنز لکھے گی، وجوہات لکھے گی، اور اس کی کاپی یہ پوچھا جا سکتا ہے کس کو بھیجی جائے گی؟ تو اس کی کاپی جو ہے وہ ہائی کورٹ کو بھیجی جائے گی۔ اب کیا کہتے ہیں جی؟ All persons presently in custody shall immediately upon coming into force of this subsection, unless previously produced before a court, be produced before such court as provided in subsection D, and the order authorizing retention of custody by NAB shall be deemed to relate to the date of arrest. ای کے تحت تمام اشخاص جو موجودہ طور پر تحویل میں نہیں ہیں ذیلی دفعہ اعضاء کے نفاذ میں آنے پر فوری طور پہ جب تک کہ سابقہ طور پر روبرو عدالت پیش نہیں کیے جاتے ایسی عدالت کے روبرو پیش کیے جائیں گے جیسا کہ ذیلی دفعہ ڈی میں مہیا کیا گیا ہے، اور نیب کی جانب سے تحویل میں روکے جانے کے لیے مجاز کرنے والا حکم حراست کی تاریخ سے متعلق خیال کیا جائے گا۔
تو ایف کیا کہتے ہیں جی؟ دا چیئرمین نیب may declare and notify any place as a police station or a sub jail at his discretion. یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ ڈکلیئر کرے گا یا نوٹیفائی کرے گا کسی بھی جگہ کو، وہ قرار دے سکتا ہے اس کو، جگہ کو پولیس اسٹیشن بھی قرار دے سکتا ہے یا اس کو سب جیل بھی قرار دے سکتا ہے ایٹ ہز ڈسکریشن. یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس کے تحت، تو آپ بتائیں گے کہ ڈسکریشن ہے اس کی، کہ وہ کسی بھی جگہ کو پولیس اسٹیشن یا سب جیل قرار دے سکتا ہے. یہ پوچھا جا سکتا ہے کون دے سکتا ہے جی؟ تو چیئرمین نیب دے سکتا ہے. 25 کیا کہتا ہے جی؟ یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ ہے والنٹری ریٹرن اینڈ پلی بارگین، یعنی رضاکارانہ واپسی اور درخواست سودے بازی، پلی بارگین. اس کا یہ جو ہے جی پورشن، وہ کہتے ہیں ناٹ ود اسٹینڈنگ anything contained in section 15 or in any other law for the time being in force where a holder of public office or any other person prior to the authorization of investigation against him voluntarily comes forward and offers to return the assets or gains acquired or made by him in the course or as the consequence of any offence under this ordinance, the chairman may accept such offer and after determination of the amount due from such person and its deposit with the NAB discharge such person from all his liability in respect of the matter or transaction in issue. کیا کہا گیا جی؟ دفعہ 15 یا کسی دیگر فی الوقت نافذ العمل قانون میں درج کسی امر کے باوجود جہاں پر ایک سرکاری عہدہ رکھنے والا یا کوئی دیگر شخص اپنے خلاف تفتیش کی اجازت ہونے سے قبل، اس سے پہلے یعنی رضاکارانہ طور پر آگے بڑھتا ہے اور اثاثہ جات یا منافع جات جو کہ آرڈیننس سازہ کے تحت ایک جرم کے عمل میں یا نتیجہ میں حاصل کیے گئے یا بنائے گئے ہیں کی واپسی کی پیشکش کرتا ہے، یعنی والنٹریلی ریٹرن کرنا چاہتا ہے، تو چیئرمین نیب ایسی پیشکش کو قبول کر سکتا ہے. یہ پوچھا جا سکتا ہے کون کر سکتا ہے؟ تو چیئرمین نیب جی. یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے ایسی پیشکش کو قبول کر سکتا ہے اور ایسے شخص کے ذمہ واجب الادا رقم کا تعین کرنے اور اس رقم کو نیب کے پاس جمع کرنے کے بعد اس شخص کو ان تمام ذمہ داریوں جو ان کے معاملات یا لین دین کے سلسلہ میں ہوں گی جو کہ زیر بحث تھے سے آزاد کرے گا. یعنی والنٹریلی ریٹرن کرتا ہے یا پلی بارگین کرتا ہے تو چیئرمین نیب اس کو کیا کر سکتا ہے جی؟ ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے اور اس کو تمام معاملات سے یعنی مقدمے سے بری و ذمہ بھی کر سکتا ہے. provided that the matter is not sub judice in any court of law، بشرطے کہ کس صورت میں کر سکتا ہے کہ معاملہ کسی عدالت قانون یعنی کسی قانونی عدالت میں زیر تجویز نہ ہو، زیر غور نہ ہو یا قابل سماعت نہ ہو. یعنی اگر اس کی سماعت کسی کورٹ میں چل رہی ہے، مقدمہ چل رہا ہے، اس کا ٹرائل عدالت میں چل رہا ہے، تب چیئرمین نیب والنٹریلی ریٹرن اور پلی بارگین کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. لیکن اگر میٹر ابھی عدالت میں نہیں پہنچا تو اس سے پہلے وہ کیا کر سکتا ہے جی؟ والنٹریلی ریٹرن اور پلی بارگین کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے. بی کہتی ہے جی where at any time after the authorization of investigation, before or after the commencement of the trial or during the pendency of an appeal,
the accused offers to return to the NAB the assets or gains acquired or made by him in the course or as a consequence of any offence under this ordinance, the chairman NAB may, in his discretion, after taking into consideration the facts and circumstances of the case, accept the offer on such terms and conditions as he may consider necessary, and if the accused agrees to return to the NAB the amount determined by the chairman NAB, the chairman NAB shall refer the case for the approval of the court or, as the case may be, the appellate court, and for the release of the accused. तो बी कहता है जहाँ किसी तफ्तीश की इजाज़त होने के बाद किसी भी वक्त समाअत के शुरू होने से पहले या बाद या अपील के ज़ेर समाअत होने के दौरान में मुलज़िम नैब को उन असासाजात या मुनाफाजात जो कि उसकी जानिब से जुर्म के अमल में या नतीजा के तौर पर हासिल किए गए या बनाए गए उनकी वापसी की पेशकश करता है, तो चेयरमैन नैब मुकदमा के हालात व वाक़यात को पेश नज़र रखते हुए अपनी सवाबदीद पर ऐसी शराइत व ज़वाबित पर पेशकश कबूल कर सकता है जिनको वो ज़रूरी ख्याल करे। तो अब यहाँ पे पूछा जा सकता है तो वो चेयरमैन नैब अपनी डिस्क्रिशन से कर सकता है, यानी कोई भी कंडीशंस जो वो ज़रूरी समझे, और अगर मुलज़िम नैब को चेयरमैन नैब की जानिब से मुतय्यन की गई रकम की वापसी के लिए रजामंद हो जाता है तो चेयरमैन नैब मुकदमा को अदालत या जैसी भी सूरत हो एपलेट अदालत की मंजूरी के लिए और मुलज़िम की रिहाई के लिए भेजेगा। हाँ, तो डिटरमिन कर लिया जी उसने और एग्री हो गया तो चेयरमैन नैब ऐसी सूरत में अगर केस क्या है जी सब जुडिस है, अदालत में है, तो अदालत की मंजूरी के साथ या अगर वो अपील में है केस एपलेट कोर्ट के सामने है तो उसकी मंजूरी के साथ उसके यानी मंजूरी के लिए केस को भेजेगा कि जी ये वॉलंटरी रिटर्न करना चाहता है या प्ली बार्गेन इसके साथ हो गई है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिस पे हमारा क्या हो गया जी इत्तेफाक हो गया है, तो इसको क्या कर दिया जाए, रिलीज़ कर दिया जाए। तो अदालत को अप्रूवल के साथ या अपील में है तो एपलेट कोर्ट की अप्रूवल के साथ उसको क्या किया जा सकता है जी, रिहा किया जा सकता है। सी कहते हैं जी the amount deposited by the accused with the NAB shall be transferred to the federal government or, as the case may be, a provincial government or the concerned bank or financial institution, company, body, corporate, cooperative society, statutory body or authority concerned within 1 month from the date of such deposit। ये कहता है जी मुलज़िम की जानिब से नैब के पास जमा करवाई गई रकम वफाकी हुकूमत या जैसी भी सूरत हाल हो सूबाई हुकूमत या मुतलका बैंक या मालियाती इदारा, कंपनी, बॉडी, कॉरपोरेट, इमदाद बाहमी की सोसाइटी, कानूनी जमात या इदारा मुतलका को ऐसे तौर पर जमा कराए जाने की तारीख से 1 माह के अंदर अंदर मुंतकिल की जाएगी। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो वॉलंटरीली रिटर्न हुए है अमाउंट और या प्ली बार्गेन हुई है, जो पैसे आए हैं तो वो कितने अरसे में जमा कराने हैं नैब ने, तो किसको जमा कराने हैं, किसको ट्रांसफ़र कराने हैं, तो ये MCQ में पूछा जा सकता है। तो ये 1 महीने के अंदर अंदर वो जमा कराएगा, किसको जी ट्रांसफ़र करेगा, फेडरल गवर्नमेंट को, या अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से उसने लिए हैं या कोई किसी कंसर्न बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी, बॉडी, कॉरपोरेट, वो जो भी सूरत हाल हो उसके मुताबिक उसको मद्देनज़र रखते हुए वो 1 महीने के अंदर अंदर जमा कराएगा या ट्रांसफ़र करेगा। 25A पेमेंट ऑफ लोन्स एटसेट्रा, कर्ज़ों की अदायगी वगैरह।
یہ کہتے ہیں جی ویئر این اکیوز پرسن ہیز بین اریسٹڈ اور از ان دا کسٹڈی آف نیب اور اپریہینڈز such arrest or custody for the investigation of the charge against him of committing an offence of willful default on account of non-payment of dues to a bank or financial institution or cooperative society, he may at any stage before or after such arrest or before, during or after such custody or investigation apply to the Governor, State Bank of Pakistan for reconciliation of his liability through the Conciliation Committee, and the Governor may, if he deems fit, refer the matter to the Conciliation Committee. اس میں کہا گیا ہے کہ جہاں پر ایک ملزم شخص کو ایک بینک یا مالیاتی ادارہ یا امداد باہمی کی سوسائٹی کے واجبات کی عدم ادائیگی کی بنا پر جان بوجھ کر نادہندہ ہونے کے جرم کا ارتکاب کرنے پر اس کے خلاف الزام کی تفتیش کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا یا نیب کی تحویل میں ہو یا ایسی گرفتاری یا تحویل کا خدشہ ہو، تو وہ کسی بھی مرحلہ پر ایسی گرفتاری سے قبل یا بعد میں، ایسی تحویل یا تفتیش سے پہلے، دوران یا بعد میں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اپنی ذمہ داری کی مصالحت کرنے کے لیے مصالحتی کمیٹی کے ذریعے درخواست دے سکتا ہے، اور گورنر اگر وہ موضوع خیال کرتا ہے تو معاملہ مصالحتی کمیٹی کو بھیج سکتا ہے۔ کہ ایکیوز جو ہے جی وہ ولفل ڈیفالٹ کی بات ہوئی ہے اس میں، کہ اگر ولفل ڈیفالٹ اس نے کی ہے نان پیمنٹ آف ڈیوز کے حوالے سے، تو کیا ہو سکتا ہے جی کہ گرفتاری سے پہلے یا بعد میں یا دوران یا تفتیش چل رہی ہے، تو وہ گورنر اسٹیٹ بینک کو معاملے کے حوالے سے بات کر سکتا ہے کہ جی وہ لائبلٹی جو ہے اس کو کس کے ذریعے ادا کرنا چاہتا ہے جی، تو یہ بھی آبجیکٹو میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ جو اکیوزڈ ہے وہ پیمنٹ آف لونز کے حوالے سے جو ویلفل ڈیفالٹ کے حوالے سے پکڑا گیا ہے، تو گرفتاری سے پہلے یا بعد میں کس سے رابطہ کر سکتا ہے، کس کو اپلائی کر سکتا ہے، تو وہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اپلائی کر سکتا ہے، درخواست دے سکتا ہے معاملے کے حوالے سے، جو معاملے کو اگر موضوع سمجھتا ہے تو کس کو بھیجے گا، کنسیلیشن کمیٹی کو۔ تو یہ بھی آپ سے آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک معاملے کو کس کے پاس بھیج سکتا ہے، تو وہ کنسیلیشن کمیٹی کے پاس بھیج سکتا ہے۔ اچھا، اب اے آ گیا ہے جی، دا گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان شیل کانسٹیٹیوٹ ون اور مور کنسیلیشن کمیٹیز فار دا پرپزز آف دس آرڈیننس۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان آرڈیننس سازہ کے مقاصد کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ مصالحتی کمیٹی تشکیل دے گا۔ یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے کتنی کمیٹی تشکیل دے سکتا ہے، تو ایک بھی دے سکتے ہیں، ایک سے زیادہ بھی کمیٹی تشکیل دے سکتا ہے۔ بی کہتے ہیں دا کنسیلیشن کمیٹی شیل کنسسٹ آف اے نامینی آف دا گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان being a senior officer of the state bank well qualified in the profession of banking, who shall be the chairman of the committee, two nominees of the NAB to be nominated by the chairman NAB, two chartered accountants to be nominated by the Governor State Bank of Pakistan, one chartered accountant to be nominated by the Council of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Karachi. Such nomination are to be obtained by the Governor State Bank of Pakistan, a chartered accountant to be nominated by the accused, and a chartered accountant to be nominated by the lender bank or financial institution. تو اس میں کیا کہا گیا ہے جی، اس میں کہا گیا ہے کہ جو مصالحتی کمیٹی ہے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایک نامزد کردہ شخص پر مشتمل ہوگی۔ تو ایک نامزد کردہ شخص جو گورنر اسٹیٹ بینک نامزد کرے گا،
جس کا تعلق کس سے ہوگا؟ جو کہ بینکاری کے پیشے میں اسٹیٹ بینک کا قابل سینئر افسر ہونے کے ناطے سے کمیٹی کا چیئرمین ہوگا۔ تو آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے جو کنسیلیشن کمیٹی بنائی جائے گی اس کا چیئرمین کون ہوگا؟ تو وہ بندہ ہوگا جو بینک سے ریلیٹڈ ہے، ویل کوالیفائڈ ہے، جو اسٹیٹ بینک کا سینئر آفیسر ہے، جس کو کون نامینیٹ کرے گا؟ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ اچھا، اس کے علاوہ نیب کے 2 نامزد کردہ افراد کو چیئرمین نیب کی طرف سے نامزد کیا جائے گا، یعنی 2 افراد کو چیئرمین نیب نامزد کرے گا۔ اس کے علاوہ 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے نامزد کیا جائے گا، یعنی 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پھر اسٹیٹ بینک کا چیئرمین نامزد کرے گا جی۔ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کونسل آف انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کراچی کی جانب سے نامزد کیا جائے گا۔ تو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کون نامزد کرے گا جی؟ وہ جو آئی کیپ ہے، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان، جو کراچی میں جس کا ہیڈ آفس ہے۔ ایسی نامزدگیاں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے حاصل کی جائیں گی۔ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ملزم کی جانب سے نامزد کیا جائے گا۔ تو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کس نے نامزد کرنا ہے جی؟ ملزم نے بھی نامزد کرنا ہے۔ اور ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ادھار دینے والے بینک یا مالیاتی ادارہ کی جانب سے نامزد کیا جائے گا۔ تو ایک ملزم کی جانب سے ہے اور ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جس بینک سے اس نے لون لیا ہے اس کی جانب سے لیا جائے گا۔ تو کتنے افراد ہو گئے جی؟ ایک ہو گیا چیئرمین نیب، یعنی چیئرمین نیب سوری، ایک چیئرمین ہو گیا جو مصالحتی کمیٹی کا ہوگا، 2 سی اے جو کون بھیجے گا جی؟ چیئرمین نیب بھیجے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ 2 سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کون بھیجے گا جی؟ وہ جو اسٹیٹ بینک ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، گورنر صاحب۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے وہ کون بھیجے گا جی؟ آئی کیپ بھیجے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک سی اے جو ہے وہ ملزم کی جانب سے آئے گا، اور ایک سی اے کس کی جانب سے آئے گا جی؟ وہ جو بینک ہے یا مالیاتی ادارہ جس سے اس نے کیا لیا ہے؟ لون لیا ہے۔ تو چیئرمین سمیت ٹوٹل لوگ کتنے ہوں گے جی مصالحتی کمیٹی میں؟ یہ 8 ارکان ہوں گے، 8 ممبر ہوں گے۔ تو یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کنسیلیشن کمیٹی جو ہے وہ کتنے ممبرز پر، کتنے افراد پر مشتمل ہوگی؟ تو یہ ٹوٹل کیا ہوں گے جی؟ 8 ممبرز ہوں گے۔ اور انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے۔ انڈیویجول کیپیسٹی میں ایک چیئرمین کمیٹی ہوگا کنسیلیشن کمیٹی کا، جس کو کون نامینیٹ کرے گا؟ اسٹیٹ بینک کا گورنر۔ اس کے علاوہ 2 سی اے جو ہیں وہ چیئرمین نیب کرے گا، 2 سی اے جو ہے اسٹیٹ بینک کا گورنر کرے گا، ایک سی اے جو ہے وہ آئی کیپ کرے گا، ایک سی اے ملزم، اور ایک سی اے جو ہے متعلقہ بینک یا جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے۔ ایکسپلینیشن: ویئر دا لینڈر از اے کنسورشیم اور گروپ آف بینکس or financial institutions, the lender means the lender bank or financial institution۔ تو وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا جہاں قرض دینے والا ایک کنسورشیم یا بینکوں یا مالیاتی اداروں کا کوئی گروہ ہو تو قرض دینے والے سے مراد رہنما بینک یا مالیاتی ادارہ ہوگا، لیڈنگ بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوگا۔ بی بی کہتا ہے جی دا چیئرمین آف دا کنسیلیشن کمیٹی شیل کنوین دا میٹنگز اینڈ کنڈکٹ پروسیڈنگز آف دا کنسیلیشن کمیٹی ان دا مینر ہی ڈیمز فٹ۔ تو مصالحتی کمیٹی کا چیئرمین مصالحتی کمیٹی کے اجلاس کو بلائے گا، طلب کرے گا، اور کمیٹی کی کارروائیوں کو اس طرح سے ان کا آغاز کرے گا جیسے وہ موضوع خیال کر سکتا ہے یا خیال کرتا ہے،
تو یہ ساری کی ساری ڈسکریشن کس کی ہے جی؟ پروسیڈنگز کے حوالے سے اور میٹنگ کے حوالے سے کہ کب ہوگی، کیسے ہوگی، کتنی دیر کی ہوگی، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا جی؟ یہ چیئرمین کنسیلیشن کمیٹی کرے گا۔ سی کیا کہتے ہیں جی؟ سی کہتے ہیں دا کنسیلیشن کمیٹی آفٹر ایگزامینیشن آف دا ریکارڈ آف دا لینڈنگ بینک اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن اینڈ دا اکیوزڈ and after hearing the parties through their chartered accountants shall determine the amount outstanding against the accused calculated in accordance with law, rules, regulations and circulars of the State Bank of Pakistan, and further determine the manner and the schedule of repayment having regard to the facts of each case. The accused, if he so desires, shall be heard at commencement and before the conclusion proceedings. یہاں تک پڑھتے ہیں، ابھی آگے پروویزو بھی اس کا دیا ہوا ہے، تو پروویزو کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ کیا کہا گیا جی؟ مصالحتی کمیٹی ادھار دینے والے بینک یا مالیاتی ادارہ اور ملزم کے ریکارڈ کی جانچ کرنے کے بعد، چھان بین کرنے کے بعد، اور فریقین کو ان کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی جانب سے سماعت کرنے کے بعد ملزم کے خلاف باقی ماندہ رقم کا تعین کرے گی۔ یعنی رقم کا تعین کس نے کرنا ہے جی؟ یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے، تو یہ کون کرے گی جی؟ کنسیلیشن کمیٹی کرے گی۔ اور یہ کس کے مطابق کرے گی؟ جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قوانین، قواعد، ریگولیشنز اور سرکولر جو بھی وقتاً فوقتاً جاری ہوئے ہیں ان کے مطابق شمار کی جائے گی۔ اور مزید ہر مقدمہ کے واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ادائیگی کے طریقہ کار اور شیڈول کو متعین کرے گی۔ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ ادائیگی کا میتھڈ کیا ہوگا اور شیڈول کیا ہوگا؟ تو یہ کون متعین کرے گی جی؟ کنسیلیشن کمیٹی کرے گی۔ ملزم اگر وہ خواہش کرتا ہے کارروائیوں کے آغاز اور اختتام سے قبل سنا جائے گا، اگر ملزم چاہتا ہے جی اس کی بات بھی سنی جائے، تو اس کو کب سنا جائے گا جی؟ کارروائیوں کے آغاز اور اختتام سے پہلے۔ اب پروویزو کیا ہے جی؟ provided that the borrower shall have the right to have access to and instruct the chartered accountant representing him before the conciliation committee, even if the borrower is in custody during the proceedings of the conciliation committee. تو کیا کہا گیا ہے جی؟ بشرطے کہ، یا مگر شرط یہ ہے کہ ملزم کو اس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تک رسائی اور ہدایت کرنے کا حق ہوگا جو کہ مصالحتی کمیٹی کے روبرو اس کی نمائندگی کر رہا ہے، اگرچہ کہ ملزم مصالحتی کمیٹی کی کارروائیوں کے دوران تحویل میں ہو۔ یہ آبجیکٹو میں پوچھی جا سکتی ہے بات کہ جو اس کا کو ریپریزنٹ کرنے والا ہے اکیوزڈ کو، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، چاہے وہ اکیوزڈ کسٹڈی میں ہی کیوں نہ ہو، اس تک اس کو رسائی ہوگی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو، کیونکہ اس نے ہی تو آ کے پلیڈ کرنا ہے، اس کے بارے میں بیان کرنا ہے، اس کی ساری سچویشن ڈسکس کرنی ہے، تو وہ انسٹرکشنز لے سکتا ہے اپنے اکیوز سے۔ ڈی کہتا ہے جی the conciliation committee shall conclude the reference within 30 days and its recommendations shall be recorded by its chairman and shall contain the views of all members of the conciliation committee. The recommendation of the conciliation committee shall be submitted to the Governor State Bank of Pakistan. تو کیا کہا گیا ہے جی ڈی کے اندر کہ مصالحتی کمیٹی 30 دنوں کے اندر اندر اس کارروائی کو، اس ریفرنس کو مکمل کرے گی اور اس کی سفارشات، ریکمنڈیشنز جو ہیں اس کے چیئرمین کی جانب سے قلم بند کی جائیں گی، اور یہ مصالحتی کمیٹی کے تمام جو ممبرز ہیں، جو اراکین ہیں، ان کی خیالات یا آراء پر مشتمل ہوں گی،
مصالحتی کمیٹی کی سفارشات گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پیش کی جائیں گی. تو آبجیکٹو کے حوالے سے چیز پوچھی جا سکتی ہے کہ کنسیلیشن کمیٹی ریفرنس کو کتنے دن میں کنکلوڈ کرے گی. تو یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا جی 30 ڈیز کے اندر اندر اس نے کنکلوڈ کرنا ہے. اچھا اس کے علاوہ ریکمنڈیشنز کون بنائے گا جی؟ ریکمنڈیشن بنائے گا چیئرمین جو کنسیلیشن کمیٹی کا ہوگا. اور یہ ریکمنڈیشن کس پہ مشتمل ہوں گی؟ جو ممبرز ہیں ان کے بھی ویوز اس کے اندر شامل ہوں گے. اس کے علاوہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ریکمنڈیشن جو کنسیلیشن کمیٹی کی ہیں یہ کس کو دی جائیں گی؟ تو یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو گورنر ہوں گے ان کو پیش کی جائیں گی. یہ آبجیکٹو کے حوالے سے چیز پوچھی جا سکتی ہے. یہ کیا کہتے ہیں جی؟ دا گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان شل کنسیڈر دی ریکمنڈیشن سبمٹڈ ٹو ہم انڈر سب سیکشن ڈی and may accept the recommendations or may, for reasons to be recorded, pass such other appropriate order thereon as he deems fit. The acceptance of the recommendations of the conciliation committee or passing any other order as aforesaid shall constitute the decision of the Governor State Bank of Pakistan. تو یہ کیا کہتے ہیں جی؟ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ذیلی شق ڈی کے تحت اس کے پاس داخل کی گئی سفارشات پر غور کرے گا اور سفارشات کو قبول کر سکتا ہے یا وجوہات وہ قلم بند کرتے ہوئے اس پر ایسا دیگر مناسب حکم دے سکتا ہے جسے وہ ضروری سمجھے، جس کو وہ موضوع سمجھے. مصالحتی کمیٹی کی سفارشات کی قبولیت یا کسی حکم کا سنایا جانا جیسا کہ مذکورہ بالا طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فیصلے کو تشکیل کرے گا. تو یہ پوچھا جا سکتا ہے آبجیکٹو میں کیا چیئرمین جو کنسیلیشن کمیٹی کا ہے اس نے جو تجاویز دی ہیں، سفارشات دی ہیں، کیا گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کو منوعاً تسلیم کرنے کا پابند ہے؟ نہیں، منوعاً تسلیم کر بھی سکتا ہے لیکن اپنی کوئی ریکمنڈیشنز بھی دے سکتا ہے، کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتا ہے. کون جی؟ جو موضوع سمجھے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ایف اے جی ویئر دا اکیوزڈ undertakes to repay the amount as determined by the conciliation committee, the chairman NAB with the approval of court may release the accused. تو اس میں کیا کہا گیا جی؟ جہاں پر ملزم رقم کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لیتا ہے جیسا کہ مصالحتی کمیٹی کی جانب سے متعین کی گئی ہے تو چیئرمین نیب عدالت کی اجازت کے ساتھ ملزم کو رہا کر سکتا ہے. تو آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کنسیلیشن کمیٹی نے جو اماؤنٹ ڈٹرمن کر دی ہے ادا کرنے کے حوالے سے تو اس کے بعد چیئرمین نیب کیا اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو نہیں جی، چیئرمین نیب جو ہے وہ پہلے کورٹ سے اپروول لے گا، اس کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے جی؟ اس اکیوزڈ کو ریلیز کر سکتا ہے. جی کیا کہتے ہیں جی؟ The decision of the Governor State Bank of Pakistan shall be communicated to the Chairman NAB, which shall be binding on him, except for valid reasons to be recorded in writing, subject to approval of the court, to be recorded within a period of 7 days. تو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا فیصلہ چیئرمین نیب کو ارسال کیا جائے گا، بھیجا جائے گا. تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے فیصلے کو کس کے پاس بھیجا جائے گا، کس کو کمیونیکیٹ کیا جائے گا؟ تو کس کو کیا جائے گا جی؟ چیئرمین نیب کو کیا جائے گا، جو کہ اس پر قابل پابندی ہوگا. تو چیئرمین نیب اس میں ترمیم نہیں کر سکتا. بائنڈنگ ہے چیئرمین نیب پر کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر نے جو ڈیسیژن لیا ہے وہ بائنڈنگ ہے چیئرمین نیب پہ. یہاں پہ چیئرمین نیب کی ڈسکریشن نہیں ہو سکتی. ہاں کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ ما سوائے جائز وجوہات کے لیے جن کو عدالت کی اجازت کے تابع تحریری صورت میں قلم بند کیا جائے گا. تو اگر کوئی ویلڈ ریزنز ہیں جو کورٹ کے سامنے پیش کی گئی ہیں تحریری طور پر
7 روز کے عرصہ کے اندر اندر منظور کیا جائے گا. تو اس کو منظور کتنے عرصے میں کرنا ہے یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے, تو ودن 7 days. ایج کہتے ہیں جی in the event of failure either of the conciliation committee to conclude the reference within 30 days of the commencement of the conciliation proceedings or the failure of the accused to accept and implement the decision of the Governor State Bank of Pakistan regarding the payment and matters relating thereto, such failure to accept or implement the decision shall be referred to the court subject to the provisions of section 31D, and the court may proceed with the case thereafter. تو ایچ میں کیا کہا گیا ہے جی کہ مصالحتی کمیٹی کی جانب سے 30 روز کے اندر اندر مصالحتی کارروائیوں کے آغاز سے ریفرنس کو انجام دینے میں ناکامی کی صورت میں اگر وہ 30 دن میں فیصلہ نہیں کر پاتے, یعنی کنسیلیشن کمیٹی یا ملزم کی جانب سے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے معاوضہ اور اس سے متعلق معاملات کی بابت فیصلے کو قبول کرنے اور نافذ کرنے میں ناکام رہنے پر, ایسی ناکامی جو کہ فیصلہ کو تسلیم کرنے اور نافذ کرنے کی بابت ہوگی, دفعہ 31D کی شرائط کے تابع عدالت کو بھیجی جائے گی اور عدالت بعد ازاں مقدمہ کو شروع کر سکتی ہے. اگر کنسیلیشن کمیٹی ناکام ہو گئی ہے یا اکیوزڈ مکر گیا ہے یا اسٹیٹ بینک کے ساتھ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے نہیں ہو پائی ہیں, تو پھر کیا ہوگا کہ معاملہ کس کو بھیجا جائے گا جی, یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے. تو معاملہ جو ہے وہ کورٹ کو بھیجا جائے گا اور کورٹ جو ہے پھر پروسیڈ کرے گی, یعنی مقدمے کی کارروائی کو شروع کرے گی کس کے تحت, دفعہ جو ہے سیکشن 31D کے تحت. جی آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کورٹ کس سیکشن کے تحت کارروائی پھر شروع کرے گی دوبارہ, تو وہ 31D کے تحت کرے گی. اب اس میں پروویزو کیا ہے جی, provided that the period of 30 days may be extended by the Governor State Bank of Pakistan by such further period or periods as he may find necessary, having regard to the facts and circumstances of the case and for reasons to be recorded. اب پروویزو کیا ہے جی, بشرطے کہ یا مگر شرط یہ ہے کہ 30 دن کا عرصہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ایسے مزید عرصہ یا عرصوں کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے جن کو وہ مقدمہ کے حالات و واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور وجوہات جن کا قلم بند کیا جانا ہو کے پیش نظر ضروری خیال کرے. تو پروویزو میں کیا پوچھا گیا ہے, کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا کس کو اختیار ہے کہ جی پیریڈ اگر بڑھانا ہے 30 دن سے زیادہ کا, تو یہ آبجیکٹو میں پوچھا جا سکتا ہے. تو جواب کیا ہوگا جی, گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ اختیار ہے کہ وہ پیریڈ کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں 30 دن سے, اور کتنا کر سکتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے. جو حالات و واقعات کو وہ سمجھتا ہے, جتنا موزوں یا ضروری خیال کرے, تو اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ کر سکتا ہے جی, پیریڈ بڑھا سکتا ہے. اور کتنا عرصہ بڑھا سکتا ہے یہ اس کی اپنی ڈسکریشن پہ ہے. یعنی کس کی ڈسکریشن پہ ہے, گورنر اسٹیٹ بینک کی ڈسکریشن پہ ہے. امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز ملتی رہیں. فیڈ بیک سے نوازا کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی آپ کے ساتھ ساتھ فائدہ ہو سکے, وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. اللہ پاک آپ کو امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے, یا آپ کے اگر انٹرویو ہیں اس میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اللہ حافظ.